تو کیوں اپنے پہ کٹ نہیں لگاتے؟ جب آپ یہاں کانسٹیٹیوشن ایونیو سے گزرے آپ کو لگ پتا جائے گا کوئی ایک وزیر و مشیر یا کوئی ایک شخص جا رہا ہوتا ہے، اس کے پیچھے اور آگے جو کاروان ہم دیکھتے ہیں، جو یہ تماشا دیکھتے ہیں، ہمارا دل خون کے آنسور ہوتا ہے۔ غریب آدمی آج بھوکوں مر رہا ہے، کرائم میں اضافہ ہو رہا ہے اور ان کی برات بڑھتی جا رہی ہیں کم ہونے کی بجائے۔ اس کے باوجود کہ عمران خان جیل میں ہے، اس کے باوجود کہ ہمارے ورکرز کو آپ نے پابند سلاسل کیا ہوا ہے، اس کے باوجود کہ آج چادر اور چار دیواری کی پامالی ہو چکی ہے، اس کے باوجود کہ ہمارے کارکنوں کے گھروں پہ اور ان کے کاروبار کو آپ نے ڈیمولش کیا، بند کیا ہوا ہے، لیکن آج یہ واحد پارٹی ہے جو سپریم کورٹ میں بھی گئی ہوئی ہے الیکشن کے لیے اور مطالبہ کر رہی ہے مسلسل کہ آپ الیکشن کراؤ، لیکن وہ شہباز شریف، اسحاق ڈار اس ملک کو تباہی کے دہانے پہ چھوڑ کے وہاں لندن کی میں عیاشیاں کر رہے ہیں۔ اور جب ان سے سوال ہوا پاکستان کی مہنگائی کے متعلق تو وہ کہتے ہیں یہ لندن ہے، یہ پاکستان نہیں ہے، لہٰذا میں یہ بات کرنا ہی نہیں چاہتا ہوں، اس لیے کہ ان کا اڑنا بچھونا، ان کا کاروبار، ان کی جائیدادیں، ان کے بچے، ان کے بزنس سب باہر ہیں، لیکن یہاں ہم رعایا کے اوپر صرف حکمرانی کرنے آتے ہیں اور کرپشن کرنے آتے ہیں۔ ہم یہ بجا طور پر آج ہم اپنی قوم کے ذریعے یہ ان کو بھی میسج دیتے ہیں کہ جب آج آپ الیکشن کے لیے آؤ گے تو آپ کو لگ پتا جائے گا۔ آج یہ بے یقینی کی کیفیت ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فروری میں بھی الیکشن نہیں ہوگا، لیکن فروری کی بجائے میں الیکشن کمیشن سے سوال کرتا ہوں کہ پچھلے مہینے سے ہمارے کان پک گئے تھے یہ سن کے کہ 8 اکتوبر کو الیکشن ہوگا۔ بھائی کدھر گیا وہ 8 اکتوبر کا آپ کا فیصلہ؟ وہ کیسے آپ نے ہوا میں تحلیل کر دیا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ فراڈ تھا، آپ کا قوم کے ساتھ دھوکہ تھا، سپریم کورٹ کے ساتھ دھوکہ تھا۔ آپ نے 8 اکتوبر کو الیکشن نہیں کرانے تھے، آپ نے دراصل پنجاب اور کے پی کے الیکشن سے بھاگنا تھا، اور آپ ان کے ساتھ آپ کا گٹھ جوڑ تھا پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم کی تمام فاشسٹ جماعتوں کے ساتھ۔ اس لیے آپ پہلے 9 اپریل کے الیکشن سے بھاگے، پھر 30 اپریل کے الیکشن سے بھاگے، پھر آپ نے 8 اکتوبر کا ایک یکدم فیصلہ کیا، پھر 8 اکتوبر کے الیکشن سے بھی بھاگ گئے، لیکن یہ زیادہ دیر کے لیے چلنے والا نہیں ہے۔ اور آپ آج بے یقینی کی یہ کیفیت ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں فروری میں بھی الیکشن نہیں ہوگا، اور اگلا سوال جب ہم کرتے ہیں کہ بھائی سینٹ پھر کیسے پورا ہوگا، تو آگے سے جواب آتا ہے کہ جب نیشنل اسمبلی نہیں ہے، جب چاروں صوبائی اسمبلیاں نہیں ہیں، تو سینٹ نہیں ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ آج الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ یہ غیر آئینی اقدام نہ صرف توہین عدالت ہوگا بلکہ یہ آرٹیکل 6 میں آئے گا۔ آرٹیکل 6 صرف یہ نہیں ہے کہ مارشل لا لگا دیا جائے یا بندوق کی نوک کے آئین کو توڑ دیا جائے۔ آئین کو کسی حالت میں توڑنا، اس کو ایبروگیٹ کرنا، اس کو سسپینڈ کرنا، اس پہ معطل کرنا، اس پہ عمل درآمد نہ کرنا، یہ آرٹیکل 6 میں آتا ہے۔ اور پریزیڈنٹ آف پاکستان سے بھی میں مطالبہ کروں گا کہ آرٹیکل 48 سب آرٹیکل 5 کے تحت آپ پابند ہیں تاریخ دینے کے۔ آپ نے صرف مشاورت کے لیے الیکشن کمیشن کو نہیں بلانا، آپ نے وزارت قانون و انصاف سے صرف آپ نے انٹرپریٹیشن، سو کارڈ انٹرپریٹیشن جو انہوں نے کی ہے وہ نہیں لینا، آپ نے اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں، اور وہ آئینی ذمہ داریاں تبھی ممکن ہوگی کہ آپ فوری طور پر 90 ڈیز کے اندر ڈیڈ لائن کے اندر آپ ڈیٹ دیں۔ پہلے ہی آج 20 دن ضائع ہو چکے ہیں، ٹوٹل 54 ڈیز ہوتے ہیں پروسیس آف الیکشن مکمل کرنے میں، اس کے لیے آپ کے پاس 2 مہینے 10 دن بچ گئے ہیں۔ آج آپ فوری طور پر ڈیٹ اناؤنس کریں تاکہ لوگوں کو ایک یقین ہو، لوگ ایک آس امید کے تحت کہ ان کی اپنی حکومت آئے گی، وہ لوگوں سے اس طرح کی جو کیفیت ہے اس سے لوگوں کو تھوڑا سا ایک آسرا ملے گا۔ لیکن اگر یہ نہ ہوا
اگر الیکشن کمیشن نے یہ طرز عمل جاری رکھا تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اوپر نہ صرف آرٹیکل 6 لگے گا بلکہ ان کو شاید سپریم جوڈیشل کونسل میں پروسیڈنگز کا بھی سامنا کرنا پڑے۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے، الیکشن کمیشن آئینی سربراہ صدر مملکت سے تو ملاقات سے انکار کر دیتے ہیں، لیکن یو ایس ایمبیسڈر سے ملنا ضروری سمجھتے ہیں، وہ بھی اسی دن، اور اس کی تشہیر بھی کرتے ہیں، جس سے یہ تاثر جاتا ہے کہ ہمارے ملک میں اس طرح کی انٹرونشن بھی ہوتی ہے۔ اس سے یہ تاثر بھی جاتا ہے کہ ہمارا الیکشن کمیشن اپنے آئینی سربراہ کو کیا حیثیت دیتا ہے اور اس کے مد مقابل یو ایس ایمبیسڈر کو کیا اہمیت دیتا ہے۔ آپ کے اپنے ملک کی انڈیپینڈنس اور سوورنٹی بھی سب آپ کے سامنے آتی ہے۔ یہ قابل افسوس بات ہے، اور آپ کے ملک میں جو افراتفری اور انارکی اور انتشار پیدا ہوا ہے، اس کو ختم کرنے کا واحد حل ہے کہ آپ آئین پہ عمل کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اوتھ پہ عمل کریں، اور گورنمنٹ سے اور اداروں سے بھی گزارش ہے کہ لوگوں کے بنیادی حقوق بحال کریں، آئین کو بحال کریں۔ یہ آپ کے ملک کے شہری ہیں، پی ٹی آئی کے ورکرز بھی۔ آج 80% سے زائد لوگ اگر پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پالیسیاں غلط ہیں، آپ کے اوپر لوگ بھروسہ نہیں کرتے، اور آپ کے اوپر مسٹرسٹ ہے، لوگوں کا نو کانفیڈنس ہے، تو تبھی آپ کی کوئی پالیسی، آپ کا کوئی حربہ نہ تو کارگر ثابت ہوا ہے نہ ہی کامیاب ہوا ہے۔ آپ نے اس ڈر اور خوف سے عمران خان کو جیل میں رکھا ہوا ہے ناجائز طریقے سے، تاکہ پیچھے الیکشنز کو رگ کیا جا سکے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ الیکشن کی دھاندلی تو ماضی میں ہوتی رہی، لیکن یہ ہم نے پہلی دفعہ سنا ہے کہ عمران خان کی پاپولرٹی سے ڈر کر آپ الیکشن سے ہی بھاگ گئے، تمام سیاسی جماعتیں ہی الیکشن سے بھاگ گئیں، اور اس کے ساتھ الیکشن کمیشن ہی الیکشن سے بھاگ گیا۔ بھائی مقابلہ کرو، سامنے آؤ، سازشیں بھی کرنی ہے تو سامنے کھڑے ہو کے کرو۔ اس کے باوجود کہ عمران خان جیل میں ہے، اس کے باوجود کہ ہمارے ورکرز کو آپ نے پابند سلاسل کی، اس کے باوجود کہ ہمارے کارکنوں کے